ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو زمانہ آخر کے فتنوں کے متعلق آگاہ فرمانے کے لیے جو ارشاد کیا، ان میں سے ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اس زمانے میں فتنے اس طرح نازل ہوں گے جیسے بارش کے قطرے۔ اسی مفہوم کی ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ زمانہ آخر میں میری امت پر فتنے یوں آئیں گے جیسے تسبیح ٹوٹتی ہے تو اس کے دانے زمین پر گرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، جس انداز میں موجودہ زمانے میں آئے روز نت نئے فتنوں کا ظہور ہو رہا ہے تو اس بات میں کوئی شک باقی نہیں رہ جاتا کہ ہم زمانہ آخر ہی میں سانس لے رہے ہیں۔ ان فتنوں میں سے ایک بڑا فتنہ اسلام کا لبادہ اڑے فورن فنڈڈ وہ دہشت گرد تنظیمیں ہیں کہ جن کے شر سے مسجد الحرام اور مسجد نبوی جیسے مقدس مقامات بھی شاید محفوظ نہیں رہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو چند برس قبل مسجد نبوی کی پارکنگ میں ایک دھماکہ ہوا تھا جسے یہ کہہ کر رد کر دیا گیا کہ یہ ایک سلنڈر پھٹنے کا واقعہ تھا۔ چند مہینے قبل ایک شخص نے تیز رفتار گاڑی میں بیٹھ کر مسجد الحرام میں داخل ہونے کی کوشش کی تھی اور اس کی گاڑی مسجد الحرام کے مرکزی گیٹ سے ٹکرا کر رک بھی گئی تھی۔ اسے گرفتار کیا گیا اور بعد ازاں یہ بتایا گیا کہ اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ اور اب صرف 3 روز پہلے خانہ کعبہ کے عین سامنے جو افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے اس نے مسلم امہ کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے۔ حرم شریف کی سیکیورٹی پر مامور لوگوں نے ایک مسلح شخص کو اس وقت گرفتار کیا جب وہ مسجد الحرام کی پہلی منزل پر ایک تیز دھار چھری پکڑے دہشت گرد تنظیم داعش کے حق میں نعرے بازی کرتا چلا جا رہا تھا اور عین ممکن تھا کہ وہ وہاں پر موجود زائرین میں سے کسی پر حملہ بھی کر ڈالتا۔ پیپ لائیو کی آج کی ویڈیو میں آپ کو اس افسوسناک واقعے کی مکمل تفصیلات پیش کریں گے، مگر دوستو آگے بڑھنے سے پہلے آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے سبسکرائبر ضرور بنیے تاکہ تازہ ترین خبروں پر بلاگ تجزیے اور تبصرے آپ تک پہنچتے رہیں۔ خواتین و حضرات، چند روز قبل سعودی سیکیورٹی فورسز نے مکہ کے مختلف علاقوں میں چھاپے مارے تھے اور بہت سے لوگوں کو وجوہات بتائے بغیر گرفتار بھی کیا گیا تھا۔ اس وقت عالمی انسانی حقوق کی تنظیموں نے کافی شور بھی مچایا تھا کہ سعودی حکومت اپنے مخالفین کو غائب کروا رہی ہے، مگر سعودی حکام کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ یہ تمام لوگ مسجد الحرام پر حملے کی منصوبہ بندی میں ملوث تھے۔ اور 30 مارچ منگل کے روز پیش آنے والے افسوسناک واقعے نے سعودی حکام کے دعوے پر مہر تصدیق ثبت کر دی ہے۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا تھا کہ جب 30 مارچ بروز منگل کو لوگ عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد صحن حرم اور مسجد الحرام کی پہلی منزل پر بیٹھے نماز مغرب کی اذان کا انتظار کر رہے تھے اور نوافل اور دعاؤں میں مصروف تھے۔ اچانک ایک شخص ہاتھ میں تیز دھار چھری پکڑے مسجد الحرام کی پہلی منزل پر نمودار ہوا اور وہاں پر گھومتے ہوئے دہشت گرد تنظیموں کے حق میں نعرے بازی شروع کر دی۔ خواتین و حضرات، یہ جنونی شخص جس انداز میں چلاتا ہوا مسجد الحرام کی حدود میں چل پھر رہا تھا تو اس سے بعید نہیں تھا کہ تیز دھار آلے سے وہاں موجود کسی زائر پر حملہ بھی کر دیتا۔ لیکن آپ مسجد الحرام کے رضاکاروں اور سیکیورٹی فورسز کا ریسپانس ٹائم چیک کیجئے کہ لگ بھگ 1 منٹ کی یہ ویڈیو ہے اور اسی ویڈیو کے آخر میں اسے پکڑ بھی لیا گیا اور مسجد الحرام کی حرمت کو انٹیکٹ کرتے ہوئے وہاں موجود زائرین کی جانوں کا تحفظ کیا گیا۔ اگرچہ اس شخص کی شناخت کے حوالے سے سرکاری طور پر تو کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا، مگر جس لہجے اور زبان میں یہ نعرے لگاتا چلا جا رہا تھا تو محسوس یہی ہوتا ہے کہ یہ آدمی سعودی ہی تھا۔ امام کعبہ اور دونوں مقدس مساجد کی پریزیڈنسی کے سربراہ شیخ عبد الرحمن السدیس کا کہنا تھا کہ نسل پرستی یا انتہا پسندی پر مبنی اظہار رائے اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اس شخص نے مسجد کا بھی احترام نہیں کیا۔ اللہ نے مسجد الحرام کو عبادت گاہ بنایا جس میں نماز، طواف اور حج ہوتا ہے، مگر یہ شخص ہتھیاروں سے لیس ہو
ہو کر خانہ کعبہ کے بالکل سامنے آ گیا اور مسجد الحرام کی حدود میں اس کی حرمت کو پامال کیا۔ سوشل میڈیا پر جو ہی یہ ویڈیو وائرل ہوئی، یہ خبر بریک ہوئی تو مسلم امہ غم و غصے میں ڈوب گئی۔ لوگوں کا مطالبہ یہ تھا کہ اس شخص کو گرفتار کر کے فی الفور سزا تو دی جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی منصوبہ بندی کرنے والے اور اس کے سہولت کاروں کو بھی پکڑا جائے، کیونکہ اگر ایسا نہیں ہوتا تو مستقبل میں بھی اس طرح کے افسوسناک واقعے رونما ہوتے رہیں گے۔ خواتین و حضرات، یہ کوئی پہلا موقع نہیں تھا کہ مسجد الحرام اور خصوصاً خانہ کعبہ کے تقدس کو پامال کرنے کی کسی نے ناپاک سازش کی ہو۔ اس سے قبل جون 2017 میں سعودی سیکیورٹی فورسز نے مسجد الحرام پر حملے کے منصوبے کو ناکام بنایا تھا۔ مسجد الحرام کے بالکل نزدیک واقع علاقے اجیاد کے ساتھ ساتھ جدہ میں بھی چھاپے مارے گئے تھے۔ اس دوران فورسز نے مبینہ حملہ آور کے گھر کا گھیراؤ کیا تھا، جہاں اہلکاروں اور حملہ آور کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا تھا اور خود کش حملہ آور نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا تھا۔ اس دھماکے کے نتیجے میں اگرچہ وہ 3 منزلہ عمارت مکمل طور پر تباہ ہو گئی تھی اور بہت سے سیکیورٹی فورسز کے اہلکار سمیت لوگ بھی زخمی ہوئے تھے، لیکن الحمدللہ مسجد الحرام پر حملے کے ناپاک منصوبے کو پایا تکمیل تک پہنچنے سے قبل ہی ختم کر دیا گیا تھا۔ خواتین و حضرات، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ کوئی بھی مسلمان ایسا کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ مسجد الحرام یا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدود میں اس طرح کی ناپاک حرکت کرے۔ یہ لوگ بظاہر مسلمان ضرور ہیں، لیکن انہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے۔ دین اسلام کے خلاف منصوبہ بندی کرنے والے یہ بخوبی جانتے ہیں کہ وہ براہ راست ان مقدس مقامات پر حملہ آور نہیں ہو سکتے، چنانچہ وہ اس طرح کی کٹ پتلیوں کو برین واشنگ کے بعد تیار کرتے ہیں جو ان مقدس مقامات کی بے حرمتی کر کے انہیں بھی متنازع بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ موجودہ حملہ آور بھی جس تنظیم سے تعلق رکھتا ہے، وہ تنظیم بارہا یہ دعوے کر چکی ہے کہ ہم بہت جلد خانہ کعبہ اور روضہ رسول اپنی تحویل میں لے لیں گے، لیکن ہر باشعور مسلمان یہ جانتا ہے کہ اس تنظیم کے پیچھے انہیں فنڈ کرنے والے کون سی طاقتیں ہیں، وہ کون لوگ ہیں جو اس تنظیم کے ذریعے ہی بظاہر مسلمان نظر آنے والے لوگوں کے ذریعے ہی خانہ کعبہ اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں، یہاں پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ اور خدا نخواستہ ایسا اگر ہو جاتا ہے تو پھر وہ دن دور نہیں ہوگا جب ان مقدس مقامات پر مسلمانوں کا داخلہ بھی بند کر دیا جائے گا۔ اور خواتین و حضرات، اگر احادیث کو ملا کر پڑھا جائے تو یہ وہ تمام قرب قیامت کی نشانیاں ہیں کہ جس کے بارے میں نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا تھا کہ یہود دوبارہ سے اس علاقے میں آباد ہوں گے، حج کو موقوف کر دیا جائے گا اور مکہ پر ان کا قبضہ ہو جائے گا۔ تو نہ تو یہ صرف توبہ استغفار کا وقت ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ مسلمانان عالم کے لیے سوچ بچار کا بھی وقت آ چکا ہے، تاکہ متحد ہو کر کوئی ایسی پالیسی، کوئی ایسی حکمت عملی وضع کی جائے کہ اس طرح کے ناپاک منصوبے مستقبل میں کوئی بھی نہ بنا سکے۔ دربار الہی میں ہاتھ اٹھا کر یہی دعا کیجئے کہ حرم کی پاسبانی کے لیے تمام مسلمان ایک ہو جائیں، اور اگر ہماری طرح آپ بھی دل میں یہی دعا رکھتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور بولیے گا۔ ٹیم پیپل لائیو کی کوشش ہوگی کہ وقتاً فوقتاً اس واقعے کے حوالے سے آپ تک اپڈیٹ پہنچاتے رہیں، اور یہ ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے پیپل لائیو کے سبسکرائبر ضرور بنیے۔ جلد ملنے کی امید کے ساتھ آپ کو الوداع کہیں گے۔ اللہ حافظ۔